القيوم الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى صلى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال إمام حسين عليه السلام نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة صلوات الله اللهم صل على محمد امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ ہم نبوت کی اہل بیت ہیں ومعدن الرسالہ اور رسالت کی کان ہیں اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ انشاءاللہ مختصر آپ کی خدمت میں رہوں گا انشاءاللہ ہم مستفیض ہوں گے علامہ صاحب کے نقوی صاحب کے بیانات سے تو صرف ان کے لیے تمہیدی کچھ جملات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا صلوات پر بندہ آپ سے درخواست ہے تھوڑا آگے آ جائیں اور جو آپ مختلف حصوں میں کاموں میں کوئی دیوار سے لگا ہوا ہے کوئی بکھر کر بیٹھا ہوا ہے کوئی موبائل کسی نے کھولا ہوا ہے کوئی پیچھے چھپا ہوا ہے ڈیسک کے سارے ایک یکجہتی کا اظہار کرتے سارے سامنے آ جائیں ٹھیک ہے صلوات پر بندوبست 10-15 منٹ رہیں گے آپ کی خدمت میں کوشش کریں یکسوئی سے یکجہتی سے سنیں تاکہ ہم جلدی آپ کو ضامت آپ کی تمام کر دیں واقعہ کربلا میں اس کے مختلف پہلو ہیں تو اس کا ہر پہلو ایک درس رکھتا ہے ایک ہمارے لیے عبرت رکھتا ہے ایک ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے چاہے وہ امام حسین کے خطبات ہوں امام کی دعائیں ہوں امام کے مختصر کلمات ہوں یا اس کے علاوہ جو امام کے جو شہداء تھے امام کے جو ساتھی تھے شہداء کربلا ان کے جو رجز ہر ایک اس پہلو میں ایک درس پایا جاتا ہے کربلا کے میدان میں یہ مدینے سے لے کر عاشورہ تک جو کلام ہوا ہے جو بات ہوئی ہے امام کی طرف سے یا شہداء کربلا کی طرف سے ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ایسا امام کے خطبات ہیں ایک ایسا امام کی دعائیں ہیں ایک ایسا رجز ہے جو شہداء کربلا نے پڑھے ہیں یا امام حسین علیہ السلام اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے وہ رجز ہیں کربلا کے شہداء عام طور پر عرب معاشرے میں جب بھی ایک جنگجو میدان میں آتا تھا تو رجز میں اپنا تعارف کرواتا تھا اپنی پہچان کرواتا تھا اپنا تعارف خاندان کے حوالے سے کراتا تھا اپنی جنگوں کے حوالے سے کرواتا تھا اپنی بہادری کے حوالے سے کرواتا تھا میدان کربلا میں ایک شہید کا رجز ہے وہ پڑھتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ خلاصہ کرتے ہیں مسائل کی طرف جائیں میدان کا ہر شہید اپنا تعارف کروا رہا ہے امام حسین کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے لیکن میدان کا ایک شہید ایسا ہے جو غلام ہے خاندانی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ اپنے خاندان کے لیے تعارف کروائے یا کروانا نہیں چاہتا تھا اس نے اپنا تعارف کروایا کس انداز سے فنا فی الحسین ہونے کے حوالے سے جس طرح شہزادہ علی اکبر نے تعارف کروایا کہ میں کیا ہوں میرا نام علی ہے میرے والد کا نام حسین ہے میرے دادا کا نام علی اور ہمارا تعلق آل بیت سے شہزادہ قاسم نے بھی اس طرح تعارف کروایا لیکن یہ شہید ہے یہ غلام ہے نہیں چاہتا اپنے خاندان کے حوالے سے تعارف کروائے کیوں کہ جب انسان حسینی ہو جاتا ہے تو خاندان مٹ جاتے ہیں
جب انسان حسینی اور امام حسین کا چاہنے والا ہو جاتا ہے تو اس کا ذاتی تعارف ختم ہو جاتا ہے. اس کا واحد تعارف یہ ہے کہ حسینی ہے, حسین کا ماننے والا ہے, حسین کا پیروکار ہے, حسین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. کیا بات ہے. کس طرح تعارف کر رہا ہے؟ کہا امیر الحسین, تمہارا سردار جو ہے وہ عمر سعد ہے, یزید ملعون ہے, شمر ہے, لیکن میرا جو سردار ہے اس جیسا سردار کسی کو نہیں. امیر الحسین, میرا سردار حسین ہے. وَنِعْمَ الْأَمِيرُ, اس سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے. کس عالم میں 3 دن سے پیاسا ہے, کس عالم میں دشمن نے گھیرے میں لیا ہو, کس عالم میں اس کے ساتھی مارے جا رہے ہیں, ایک ایک ساتھی گر رہا ہے اس کا, لیکن وہاں ڈٹا ہوا میدان میں کہتے ہیں امیر الحسین وَنِعْمَ الْأَمِيرُ فَوَادَ بشیر النذیر. تم کیا جانتے ہو میرے امیر کو, میرے سردار کو؟ فوادہ بشیر النذیر, یہ جو میرا سردار ہے نا اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ جگر کا ٹکڑا ہے کس کا؟ بشیر النذیر کا, محمد مصطفیٰ کا. فاطمہ امہ, اور ان کی والدہ گرامی فاطمہ ہے. وہ علی ابو, اور علی ان کے والد گرامی ہیں. حل تعلمون لہو نذیر, تمہارے پاس ایسی کوئی مثال ہے؟ شہداء کربلا. دیکھیں معرفت سے بھرا وہ جملہ, 2 جملے ارشاد فرمائے ہیں, دشمن کو ہلا دیا. یہ جلدس جب پڑھا اس نے نا تو کہتے ہیں 10 سے زیادہ دشمن کے سپاہی اس طرف آ گئے. یعنی بتا رہا ہے کہ جو حسینی ہو اس کے کلام میں تاثیر ہونا چاہیے, اس کے کلام میں سے حسینی ہونے کی جھلک دکھائی دے رہی ہے. ایک اور امام کے ساتھی ہیں کربلا میں, انہوں نے رجت نہیں پڑھا لیکن رجت سے زیادہ کمال دکھا دیا. بعض اوقات آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کو نمایاں کرتا ہے. یہ میدان میں داخل ہوئے ہیں تو ایک دفعہ داخل ہوئے ہیں, روب اتنا تھا, دبدبہ اتنا تھا کہ دشمن کے سپاہی ایک دفعہ پیچھے ہٹ گیا, اور ایک ایک جب آتا تھا تو اس کو فنار کرتے جا رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ یہ دشمن کے سپاہیوں سے زیادہ طاقت رکھتے, لیکن ان کے اندر حسینی طاقت تھی, حسینی شجاعت تھی. ایک ایک آ کر آتے تھے پھر نار ہو جاتے تھے. عمر سعد نے آواز دی کہ پیچھے ہٹ جاؤ, ایک ایک نہ جاؤ بلکہ دور سے ہٹ کر پتھر مارنا شروع کرو اس کو. کہتے ہیں جب پتھر آنا شروع ہوئے نا تو انہیں اپنی زرہ اتار دی, اپنی قمیض اتار دی, سر پر جو خود تھا لوہے کی ٹوپی وہ اتار دی. حبیب بن مظاہر نے آواز دی کہ آپسی شاکری کیا کر رہے ہو؟ دشمن کی طرف سے پتھر آ رہے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں, ہزاروں پتھر آ رہے ہیں. تو نے یہ ساری چیزیں اتار دی ہیں جو پتھروں کو رکاوٹ کا سبب بنتی تھی, روکنے کا سبب بنتی تھی. کہنے لگے کہ نہیں, چاہتا ہوں جو حسین کے عشق میں پتھر لگے نا ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ شہداء کربلا, ننھے شہید سے لے کر کے بزرگ ہستی تک سارے ایک زبان ہو کر ایک ہی انداز میں حسینی بن کر میدان میں اتر رہے. میں اس سے پہلے کہ مصائب میں آؤں چند جملوں میں شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کے, دور سے تشریف لائے ہیں, لندن سے, UK سے تشریف لائے ہیں, اور انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کی خدمت میں رہ سکیں. علامہ صاحب عرصہ دراز سے شام میں مقیم تھے, وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی. پاکستان کے جو نامور مدارس ہیں ان میں سے خوشاب کا مدرسہ ہے, علامہ ملک اعجاز صاحب کی سرپرستی میں چل رہا ہے, وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, اور پھر کافی عرصے سے UK میں مقیم ہے, اور کئی سالوں سے خدمت اسلام, دین, مذہب تشیع میں یہ ہیں, اور خطابت کے میدان میں بھی رہے ہیں, اور کئی ان کی خدمات ہیں وہاں مرکز کی تعمیر کے حوالے سے, اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں, انجمن کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, مومنین کی طرف سے بھی شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. انشاءاللہ اس کے بعد آپ ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے. چند جملے مسائل کی آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں. صلوات پڑھنا, کیونکہ اکثر مومنین نے فون کر کے کہا کہ آج مجلس جلدی جو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اور بعض ان کے مسائل ہیں, کوئی انہوں نے کوئی میچ وغیرہ دیکھنا ہے تو جو ہے اس کی طرف بھی جا سکیں تاکہ وہ اس کے ثواب میں کمی نہ ہو سکے, رکاوٹ بھی نہ ہو سکے. صلوات پڑھیں. وہ صحابی بھی اس سے محروم نہ رہے مومن. جی صحیح.
کہ دنیا اور دین کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے صحیح، تاکہ جو ہے دونوں ساتھ جو کام نہ دین کی وجہ سے دنیا میں رکاوٹ آئے نہ دنیا کی وجہ سے دین میں رکاوٹ آئے صحیح. تو یہ ضروری ہے کہ تاکہ مومنین کی خواہشات کا بھی خیال رکھا جائے. جی کربلا کا ننھے شہید سے لے کر کے بزرگ شہید تک ہر شہید اس کا جہاد، اس کا مقابلہ کرنا ایک مثالی. کہتے ہیں شب عاشور کو ساری بیویاں اپنے شہداء کو تیار کر رہی تھی نا، تو بی بی ام باپ پریشان تھی کہ ساری بیویاں سبقت لے جائیں گی، آگے بڑھ جائیں گی، ان کو مقام حاصل ہو جائے گا، قربانی پیش کر دیں گی. میرے پاس جو بچہ ہے نا، یہ تیر نہیں اٹھا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، میدان میں نہیں آ سکتا، تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس طرف سے امام حسین علیہ السلام سب کو بتا رہے ہیں کہ سب نے کل شہید ہو جانا ہے، قربانی پیش کرنی ہے. تو شہزادہ قاسم کھڑی ہوئی، کہا چچا جان کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ تو امام نے کہا آپ بھی شہید ہوں گے، حتیٰ ننھا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. قاسم نے مزید سوال کیا کہ چچا جان کیا دشمن کی فوجیں خیموں تک پہنچ جائیں گی؟ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. کہا نہیں، خیموں تک فوجیں نہیں آئیں گی، میں علی اصغر کو میدان میں لے کر جاؤں. کہتے ہیں کہ جب امام نے آواز دی نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ظالم یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا، درمیانے جملے کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی. امام نے کہا کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کی حفاظت کر سکے اور ان کے پردوں کو بچا سکے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کر سکے، ان کا دفاع کر سکے؟ جب یہ آواز خیمہ تک پہنچی تو بیویوں نے رونا شروع کر دیا، کورام مچ گیا خیموں میں. امام آئے خیموں میں، دو منظر امام حسین نے دیکھے. ایک تو بیویاں رو رہی تھی، دوسرا منظر امام نے دیکھا تو برداشت نہیں کر سکی کہ بیویاں کیا کر رہی ہیں، شہزادے علی اصغر کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھا رہی ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے جا رہے ہیں، شاید کسی خیمے میں پانی مل جائے. کہتے ہیں جب راؤنڈ مکمل ہوا نا تو پانی کہیں نہیں ملا، تو علی اصغر کو سامنے لایا گیا. تو امام حسین نے کہا کہ رباب علی اصغر کو مجھے تو شاید میں سے پانی لے پلا کر لاؤں. ہر ماں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جب باپ یا کوئی بڑا بچے کو، شیرخوار خاص طور بچے کو باہر لے جانا چاہے تو بچے کو تیار کر کے بھیجتی. صحیح، باہر جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بچہ صاف ہے صاف نہیں ہے، کس پوزیشن میں ہے. تو بی بی نے کہا کہ آپ مجھے دیں، میں اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجنا چاہتی ہوں. شاید یہ کہا ہوگا نا، جس طرح ام لیلہ نے علی اکبر کو تیار کر کے بھیجا، میں بھی تیار کر کے بھیجا. جس طرح ام فروہ نے اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجا، میں بھی تیار کر کے بھیجتی ہوں. کیا نیا لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، اور امام حسین کے حوالے کرنے سے پہلے ارشاد فرمانے لگی کہ علی اصغر تھوڑی دیر بعد تو اپنی نانی سے ملے گا، اپنی دادی اماں سے ملے گا. تو دادی اماں پوچھیں گی کہ علی اصغر تو نے، ماں نے تجھے بڑا سنوارا ہے، بڑا تیار کیا ہے، لباس نیا پہنایا ہے، کنگھی کی ہے بالوں میں، تیرا منہ نہیں دھلوایا. تو دادی اماں سے رو کر کہنا اگر میری ماں کے پاس پانی ہوتا نا تو مجھے میدان کی طرف نہ بھیجتی. یہ کہنا تھا. بی بی نے حوالے کیا اپنے بچے کو. امام حسین لائے میدان میں، آواز دی کہ اگر میرا کوئی قصور ہے، میں نے خطا کی، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اسے پانی پلا دو. ایک ظالم نے آگے بڑھ کر کہا حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے. الزام لگایا امام پر. امام نے کہا علی اصغر بیٹا تو عیسیٰ سے بڑھ کر ہے. عیسیٰ کی ماں پر الزام لگا تھا تو عیسیٰ نے بول کر جواب دیا تھا، زبان ہلا کر جواب دیا تھا. اپنے بابا کی مظلومیت کا دفاع کر اور اپنے بابا کی مظلومیت کو عیاں کر اور بے گناہ ثابت کر. اپنے ہونٹوں کو ہلا. کہتے ہیں ننھی ننھی زبان کو اپنی ہونٹوں پر علی اکبر نے خشک ہوشوں پر رگڑا. بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں میرے بابا صحیح کہہ رہے ہیں، میں پیاسا ہوں. یہ کہنا تھا. امام کلام کو آگے بڑھا رہے تھے تو عمر سعد نے حرملہ کو کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو کاٹ دے، کلام کو روک دے. اس نے تیر چلانے کی کوشش کی، 2 تیر اس نے پھینکے، خطا گئے. عمر سعد نے کہا حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے،
تیرا تیر کیوں خطا جاتا ہے؟ کہا جب بھی تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی ہے، رو کر کہتی ہے حرملا تیرا تیر بڑا ہے، میرا بچہ کم سن ہے، تیر نہ چلانا۔ اب اس ظالم نے تیسرا تیر چلایا نا، روایت کہتی ہے زُبِّ الطفل من الورید الى ورید من الوزن الى وزن، تیر گردن کے ایک حصے پہ چلا دوسرے حصے سے نکل گیا۔ مومنین کرام روایت میں کہا گیا علی اصغر اس طرح تڑپے جس طرح مچھلی تڑپتی ہے، اور اس میں ہلنے کی طاقت نہیں رہتی نا، وہ صرف منہ اپنا کھولتی۔ علی اصغر کے بدن میں بھی ہلنے کی طاقت نہیں تھی، ننھا منہ کھولا، خیام کی طرف رخ کیا، آواز دی ماں تیرا علی اصغر ابھی بھی پیاسا ہے۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، خیام کی طرف آئے، خیمے کے باہر آئے، باہر آ کر کے رک گئے۔ دو ایسے مقام ہیں جہاں پر امام حسین کو ہمت نہیں ہوئی بولنے کی، بات کرنے کی۔ ایک وہ مقام ہے جہاں علی اکبر نے پانی مانگا، ایک یہ مقام ہے کہ خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ جو عاشورہ کے دن اعمال کرتے ہیں نا، 7 دفعہ آگے جاتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے جاتے ہیں۔ امام نے یہی اعمال کیے، 7 دفعہ کے آگے، 7 دفعہ پیچھے پڑے، پیچھے ہٹے، ہمت نہ ہوئی کہ علی اصغر کی ماں کو کیا کہیں گے۔ خیمے کے پیچھے چلے گئے، ایک ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو خاک کے سپرد کر دیا۔ اور اب جب واپس آئے نا خیمے کے سامنے، سکینہ سامنے سے آ گئی، کہا یا بتا حل اخی السقی الماء، کیا بابا جان آپ علی اصغر کا پانی پلا کر لے آئے؟ امام نہیں بول سکے۔ اب 11 محرم ہوئی، ان ظالموں نے سر گنے، دیکھا کہ 71 سر ہیں، 72واں سر نہیں ہے۔ ایک ملعون نے کہا کہ امام کے کمسن بچے کا سر نہیں ہے۔ دوسرے ملعون نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ خیمے کے پیچھے امام کھڑے رہے ہیں کافی دیر، یہاں رکے ہیں امام، لہذا یہاں علی اصغر کی لاش ہوگی، اس ننھے جوان ننھے مجاہد کی لاش ہوگی۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا، زمین میں نیزے مارنا شروع کیے۔ جب اس خیمے کے پیچھے آیا نا، زمین میں نیزہ مارا، جب نیزہ باہر نکالا، علی اصغر کی ننھی لاش نیزے کے ساتھ باہر آ گئی۔ ان ظالموں نے سر کو بدن سے جدا کی۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین منقلب ینقلبون۔ اب میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے، فضائل مصائب سے اس محفل مجلس کو منور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیپر